اور ایک اللہ والا دنیا سے جانے لگا نا، کہنے لگا میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، یہ لکھ کر میرے کفن میں رکھ دینا، شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ان کا اپنا ذوق تھا۔ اور کیا تھا اس میں؟ یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، اوے منہ ڈھانپا کفن سے شرمسار آیا ہوں، کفن سے منہ ڈھانپ کے آ گیا ہوں۔ اے الہ العالمین، اگر دنیا میں کسی انسان سے شرم آتی تھی راستہ بدل لیتا تھا، دیوار کی اوٹ میں چلا جاتا تھا، اب گناہوں کے انبار لے کر تیرے دربار میں آتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، اوے منہ ڈھانپا کفن سے شرمسار آیا ہوں، اور بار گناہ نے مجھے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے تو کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ اے الہ العالمین، گناہوں کے بوجھ نے مجھے پیدل چلنے نہ دیا، اور بار گناہ نے مجھے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے تو کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ پیغام دے رہے ہیں، ہم آ گئے، تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے قبر والو، تم پہ سلام ہو، اللہ تمہاری مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے آئے اور ہم نے تمہارے بعد آنا ہے۔ جانا سب نے ہے اور سب کا وقت آنے والا ہے، اور یہ آپ کو سچ بتا دوں، سب کی زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی باقی ہے، ہیں جی؟ تو اس لیے ان بہاروں کو غنیمت جانو، غنیمت جانو ان بہاروں کو۔ تو میرے محترم سامعین، یہ قبر والے ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے مولا کو راضی کر کے چلا جائے، اور جو مولا کو ناراض کر کے جائے، اس سے بڑا بد نصیب اس دھرتی کے اوپر کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے اس دھرتی کے اوپر۔ اور میرے محترم سامعین، انسان جب قبر میں جاتا ہے نا، تو یہ 3 سوال ہوں گے۔ ہاں، اگر تو جواب کی توفیق مل گئی تو فرمایا جہاں تک اس کی نظر ہے قبر کی وسعت ہے وہاں پر، اور قبر صرف یہ سامنے جو ہمارے گڑا ہے یہ نہیں ہے، عالم برزخ ایک جہان ہے۔ برزخ کا معنی ہی پردہ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ برزخ میں رہیں گے، اور وہ برزخ ایک پردہ ہے، ایک جہان ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ جس طرح دنیا میں آنے سے پہلے ایک جہان تھا، عالم ارواح، جہاں پر صرف ہماری روحیں تھی، پھر ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ نے اس عالم میں روح کے ساتھ جسم کو لگا دیا۔ اب آگے تیسرا عالم ہے عالم برزخ، اور پھر اس کے بعد ہے عالم بقا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں ہے، انسان کو موت آئے گی جیسے اس نے زندگی گزاری ہے، اور جیسے موت آئے گی ویسے ہی قبر سے اٹھایا جائے گا، اور جیسے قبر سے اٹھایا جائے گا ویسے ہی اس کا پھر حشر کے میدان میں حشر ہوگا۔ اب زندگی دیکھے کیسی گزاری، اور جو آخری وقت ہے، بس ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں، بات خوبصورتی سے سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، اگر نیک انسان ہے تو فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح، اس کی تعریفیں کرتی ہے، اور انسان اپنی تعریفیں سن کے پھولتا ہے، میں بہت اچھا ہوں جی، ہے جی، تو وہ تعریفیں کرتی ہیں آ کر، تو پھر وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ تیرا مالک، تیرا مولا تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہیں، اور تیرے لیے باغ و بہار آگے تیار ہیں، حور و غلمان تیرے لیے تیار ہیں، جنت کا تھوڑا سا منظر سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ جو روح ہے یہ اندر سے تڑپنے لگتی ہے، پھڑپھڑانے لگتی ہے، اور انہی باتوں میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور بڑے آرام سے جسم سے نکال کر جنت کے غلافوں میں لپیٹ لیا جاتا ہے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تم نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا، آخری وقت خوشبو پھیل گئی، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ نیک روح ہوتی ہے، اور ملائکہ جنت کی خوشبوئیں پھیلا دیتے ہیں، اور اس کے چہرے پر ایک خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ جو ساری زندگی کبھی ہنسے نہیں تھے، اور فوت ہونے کے بعد ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آئے، جو چہرہ دیکھنے آتا تھا بلا اختیار ہنس پڑتا تھا، ایسی چہرے پہ مسکراہٹ،
وہ جو جنت کا منظر سامنے رکھا جاتا ہے، چہرے پہ ایک مسکراہٹ آتی ہے اور ادھر سے روح پرواز ہو جاتی ہے، تو وہی منظر چہرے کے اوپر نقش ہو جاتا ہے۔ اور جو بری روح ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یا ایتھا النفس الخبیثہ، یہ کہہ کر ملائکہ اس کو مخاطب کر رہے ہیں، خبیث روح، ناپاک روح، گندی روح، تیرا مالک تجھ سے ناراض ہے اور تیرے لیے آگے جہنمیوں کا خون اور اس کا پیپ اور اس کا پسینہ، گندگی تمہاری خوراک، اور وہ تمہارے لیے تیار ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ روح پھر اندر تڑپتی ہے، پھر اس کو اسرائیل علیہ السلام اندر سے گرس مار مار کے باہر نکالتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آخری وقت اہل نظر اگر کوئی ہو تو پتہ چل جاتا ہے خاتمہ کس پہ ہو رہا ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو کلمے کی اجازت مل جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور دنیا چھوڑی اور سیدھے جنت کے اندر چلے گئے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم یہاں پر اس آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ لکھا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی اتنا روئیں گے اس دکھ سے، افسوس سے، ندیاں بہہ جائیں گی، لیکن فرمایا وہ رونا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج تیرے ایک آنسو کی قیمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ فرمائیں گے تیرا ایک ایسا عمل میرے پاس ہے جس کا تمہیں بھی علم نہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن میرے ڈر کی وجہ سے تیری آنکھ میں چھوٹا سا آنسو نمودار ہوا تھا، باہر بھی نہیں نکلا، رخسار پر بھی نہیں گرا۔ یہ جو بال ہے نا، آئیس، آنکھوں کے بال، ان بالوں کو اس نے ٹچ کیا، یہ بال بھی بول پڑیں گے صدقت یا رب العالمین، اے رب العالمین آپ سچ فرما رکھے گئے۔ اللہ فرماتے یہ جو میرا اتنا سا خوف کا آنسو تیری آنکھ میں آیا، ہم نے تو اسی پر تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ آج تیرے ایک ایک آنسو کی قیمت ہے، کل کو کوئی قیمت نہیں ہوگی جب حشر بپا ہوگا، پھر روئیں گے، پھر رونا بیکار ہے، آج کا رونا کارآمد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ذرا اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ عرض کیا مولا یہاں تو پانی نہیں جاتا، میں کیسے دھوں؟ فرمایا رو لیا کرو، جب خدا کے دربار میں رو گے تو تمہارا دل بھی دھل جائے گا، نامہ اعمال بھی دھل جائے گا۔ اصل میں یہ تو ہمارے لیے ہے نا، ہمیں سمجھانے کے لیے، تو نبیوں کے ذریعے پیغام تو ہم تک پہنچا ہے۔ فرمایا جب تم خدا کے دربار میں رو گے تمہارا دل بھی دھل جائے گا، نامہ اعمال بھی دھل جائے گا، اور حق تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ تو آج کا رونا تو کارآمد ہے۔ آج تو رمضان کی راتیں ہیں، اور ویسے بھی اب چونکہ مہمان آخری دنوں میں اور آخری راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خود بلا رہے ہیں گناہ گاروں، حل میں مسترزقین، ہے بھی کوئی ہم سے صلح کرنے والا، ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہم اس کو عطا کر دیں۔ آج تو وہ خود مانگ رہے ہیں، اور اس پر خوب کہا ہے نا، کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر۔